الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله جھکدا پہ آئے عرش وی فرش والے رکھن کون غریباں دی لجیا باویں شاہ تے باویں گدا ہے سی کاسا لے کے بوئے ول بھجے آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا جو گیا خالی رج یا ناصر صدیاں بعد بھی انج لگدا جویں سونا زمانے تے اجیا حمد و صلاۃ تو بعد صاحب صدر گرامی قدر استاد العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری سلطان محمود صاحب سیالوی زید مجدو زینت محفل محسن اہل سنت مفکر اہل سنت مفتی اہل سنت استاذیم و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب سیالوی زید لطفہ علمہ اور دیگر جملہ علماء اکرام اور نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں آپ دے سامنے اللہ رب العزت دے ذکر دے حوالے نال چند گلاں کرن دا شرف حاصل کرانگا اللہ تعالیٰ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرانگا حضرت ثابت بنانی فرمانن مینوں ادوں پتہ لگ جاندا ہے جدوں اللہ تعالیٰ میرا ذکر کردا ہے پوچھا گیا وہ کس طرح فرمایا جدوں میں اللہ دا ذکر کردا ہوں ادوں اللہ بھی میرا ذکر کردا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں مولا کتنا ذکر کریے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا ایمان والو کثرت نال میں رب دا ذکر کیتا کرو مولا جو کثرت نال ذکر کرے گا صلہ کی ملے گا انعام کی ملے گا فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا کثرت نال ذکر کرن والے مرد کثرت نال ذکر کرن والی عورتاں اے او خوش نصیب نے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھے حضرات عزیز وقار امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد پاک دے اندر
شرکت کرن والے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ فرمایا کثرت نال میں رب دا ذکر کرو فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین دن لکھ دینے ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت اندر آئے عرض کی تی لج پالا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا واللہ دے نزدیک اللہ دا کثرت نال ذکر کرن والا شمار ہوئے گا حضرات وقار اے تسبیح بڑی فضیلت والی تسبیح ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پیدا فرمایا یاد رکھو جی میں آج دنیا دے اندر سانو سراں تے آسمان نظر آندا ہے اسی طرح کل قیامت والے دن جنت دے اندر ہر جنتی نو اپنے اتے اللہ دا عرش معلیٰ نظر آئے گا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ نو پیدا فرمایا اللہ نے فرشتیاں نو آکیا میرا عرش اٹھاو حاملین نے عرش نے جدوں اللہ دا عرش اٹھایا اٹھان دے اندر بوجھ محسوس ہویا بھار محسوس ہویا اللہ تعالیٰ نے انہوں فرمایا تساں سبحان اللہ پڑھو جدوں فرشتیاں نے سبحان اللہ دا ورد کیتا اللہ تعالیٰ دے عرش اٹھان دے اندر آسانی پیدا ہو گئی ایک وقت تک وہ سبحان اللہ پڑھ دے رہے سبحان اللہ دا ورد کر دے رہے سبحان اللہ دا وظیفہ پڑھ دے رہے جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تخلیق فرمایا آپ دے اندر روح پھوکی آپ نو چھینک آئی نچ ماری آپ نے پڑھیا الحمدللہ فرشتہ نے جدوں ایک کلمہ سنیا آکھے کلمہ عظیم ہے اس کلمے دا سنو ذکر کرنا چاہیے دے انہاں نال الحمدللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا حضرت نوح علیہ السلام نو جدوں اللہ نے مبعوث فرمایا آپ دی قوم بت پرستی دا شکار سی اللہ فرمایا انہاں نو لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کرے گا وہ فلاح پا جائے گا نجات پا جائے گا جدوں فرشتیاں نے لا الہ الا اللہ والا کلمہ سنیا نا عرض کی تھی ایک دوسرے نو کہ لا الہ الا اللہ کلمہ والا بھی اے بڑا بزرگی والا کلمہ ہی عظمت والا کلمہ ہی اے دا بھی سانو ذکر کرنا چاہیے دے انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا واری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ دے او خلیل جنت بڑے بڑے امتحانات آئے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جائلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پر اللہ دے خلیل ہر امتحان اندر کامیاب کامران نے ایک اور امتحان آ گیا فرمایا میرے خلیل میرے رات اپنا بیٹا ذبح کرو اللہ دا حکم ہویا بیٹے نو لے کے قربان گاہ اندر پہنچ گئے اللہ فرماندا ہے فلما بلغا ما السایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی رضا واسطے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری پھیری لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت چو فدیہ بھیجیا دمبا بھیجیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دمبے نو ذبح کیتا جدوں فدیہ ویکھیا بیٹے دا تے پڑھیا اللہ اکبر فرشتہ نے جدوں ایک کلمہ سنیا کیا اے بھی بزرگی والا کلمہ ہے اے دا بھی سانو ذکر کرنا چاہیے اے ساری گل جدوں حضرت جبریل علیہ السلام نے تواڈے تے میرے آقا علیہ السلام نو سنائی نا میرے نبی پاک نے پڑھیا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اے سن کے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتے نو آکیا فرشتو اس کلمے دا بھی ورد کیتا کرو کیونکہ عام کلمہ نہیں اللہ دے محبوب دی زبان چوں نکلیا وہ زبان عمر کا لادر فرماندے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافس حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ حضرات عزیز وقار اے تسبیح بڑی فضیلت والی حضرت خالد بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن کریم نبی نے ساڑھے تے کرم فرمایا، کرم نوازی فرمائی، ساڑھے محلے اندر تشریف لے آئے، سارے آپ کو سبحان اللہ، ساڑھے محلے دے اندر تشریف لے آئے، دعا کرو کملی والا ساڑھے تے بھی مہربانی فرمائی، حضور چاہن تے مہربانی فرما سکتے ہیں۔ اسی بات عرض کرتے ہیں کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، مل کے کہہ لو کدی آو غریباں دے محلے یا کدی آو کدی آو کدی آو غریباں دے محلے یا کدی آو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا۔ حضرات زیوکار حضرت خالد بن عمران فرماندے امام الانبیاء علیہ السلام ساڑھے محلے دے اندر آئے، مہربانی فرمائی، حضور نے دوران آواز فرمایا میرے صحابہ ڈھال اختیار کر لیو، ڈھال اختیار کر لیو۔ عرض کی تھی لجپالا کوئی دشمن حملہ کرنا چاہندے، کسے دشمن دے حملے دا اندیشہ ہے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا نہیں نہیں، کسے دشمن دے حملے دا اندیشہ نہیں، بلکہ اگ تو بچن واسطے ڈھال اختیار کرو۔ عرض کی تھی لجپالا اگ تو بچنا ہوئے کیڑی ڈھال اختیار کرنی چاہی دیئے؟ ارشاد فرمایا پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ دوزخ دی اگ تو نجات عطا فرما دے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے نے اور ترغیب و ترہیب دے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے لجپال نبی نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اللہ دے راہ تے اپنا مال خرچ کرو۔ میرے کریم نبی نے جدوں یہ فرمایا صحابہ نے حضور دے حکم دے مطابق اپنا مال جڑے اللہ دے راہ تے پیش کرنا شروع کر دیتا۔ سرکار دے ایک غلام نے جنہ دن حضرت ابو امامہ ہیں وہ حضور دے نال بیٹھے نے، میرے لجپال نبی دی نگاہ مبارک انہاں تے پہ گئی، ویکھیا ہونٹ ہلا رہے نے، کچھ پڑھ رہے نے، دلاں دا حال جانن والا نبی میرا پوچھیا اے ابو امامہ تیرے ہونٹ پہ ہل دے نے کی پہ پڑھ دے ہو؟ عرض کی تی لجپالا تساں فرمائے اللہ دے راہ تے مال خرچ کرو، اس ویلے میرے کول دین واتے کوئی شے نہیں، میں انہا لفظاں نال اللہ دا ذکر کر رہا ہاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اے سن کے لجپال نبی نے فرمایا اے ابو امامہ تیرا ذکر کرنا اللہ دے نزدیک 1 کلو سونا صدقہ کرن تو ہی وڈا ثواب ہے۔ آخری روایت میرے امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ بھی تشریف فرمانے، صحابہ حضور دے قدمہ دے اندر جمعنے، صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے
میرے صحابہ جنت اندر ایسے ایسے بلا خانے نے جنہ دے وچوں باہر والا منظر نظر آوندا ہے باہروں اندر والا منظر نظر آوندا ہے باہروں اندر والیاں چیزاں اندر چوں باہر والیاں چیزاں نظر آونیاں نے عرض کیتی لجپالا انہاں محلاں دا حقدار کون بنے گا میرے لجپال نبی نے فرمایا جیڑا کھانا کھلاوے گا فرمایا جیڑا راتی جا کے اللہ دی عبادت کرے گا فرمایا جو ہمیشہ روزے رکھے گا فرمایا جو سلام نوام کرے گا فرمایا انہاں محلاں دا حقدار بنے گا عرض کیتی لجپالا واقعی وہ بندے حقدار نے جڑے کم کردے نے لیکن ہر کسی دی طاقت نہیں نا اے سارے کم کرن دی میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے یارو اے کم کوئی مشکل نہیں ہر بندہ کر سکتا ہے فرمایا ہر بندہ کر سکتا ہے میرے نبی نو امت نال پیار بڑا سی امت واسطے بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں ویکھو کتنی آسانیاں فرمائیاں پیار جو سینا اسی واسطے آج دے دن لجپال نبی دنیا تے آئے سجدہ کیتا سجدے تو بعد امت نو یاد کیتا اعلیٰ حضرت دی روح تڑپی آپ فرماندے نے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا یا رسول اللہ ہر بندہ کیویں کر سکدے فرمایا میرے غلاموں جیڑا اپنی بیوی تے اپنے بچیاں دے کھانے دا انتظام کردے وہ اللہ دے نزدیک لوکاں نو کھانا کھلان والا شمار ہوتا ہے فرمایا میرے یارو جیڑا ماہ رمضان دے روزے رکھ دے وہ اللہ دے نزدیک ہمیشہ روزے دار گنیا جاندہ ہے فرمایا جیڑا اپنے عزیزاں نو اپنے بھائیاں نو سلام آکھ دے وہ اللہ دے نزدیک سلام عام کرن والا شمار کیتا جاندہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ جو کوئی سنے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنا اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام دا کثرت نال ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر